صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلسل ہم زیارت وارثہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی، اور وہ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں زیارت وارثہ کے موضوع پر۔ زیارت وارثہ، جیسے کہ قبلہ نے فرمایا اپنی پچھلی گفتگو میں، کہ سارا سال خصوصیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اپنے گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے وہ اپنے گھر سے بھی تلاوت کریں، اپنے گھر کی چھت پر جا کر بھی، کھلے آسمان کے نیچے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کر بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک زیارت پر نہیں گئے، اگر وہ دل میں منت کر لیں کہ ہم مولا حسین کے حرم میں مولا عباس کی جانب سے زیارت وارثہ پڑھیں گے تو سنا ہے کہ بہت جلد ان کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے پروگرام کے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بار بار ہمارے ان پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بہت خاص کرم نوازی ہے آپ کی، کیونکہ جتنا یہ دن مصروف ہیں، جتنی مجالس کا سلسلہ ہے، ہر وقت بھاگ دوڑ کا سلسلہ ہے، اس میں آپ ٹائم نکالنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ہم تہہ دل سے قائم ٹی وی ٹیم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اچھا حضور، ہم مسلسل پچھلی نشست میں ہم نے بات کی زیارت وارثہ کے موضوع پر، اور آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ہم آج بھی کچھ سوالات اسی موضوع پر چلتے ہیں، کرتے ہیں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے۔ مسلسل زیارت وارثہ میں ہم بات کر رہے تھے، تو آج کا جو سوال ہے پہلا میرا، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس بارے میں کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے۔ سار اللہ سے کیا مراد ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حسین، آپ پر سلام ہو، کہ جس کے خون کا بدلہ سار اللہ، سار اللہ یعنی جس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہو، یعنی جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہو۔ وابن سارے، اور یہ ان کا بیٹا ہے کہ جس کے خون کا ذمہ بھی پروردگار نے اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عرب میں یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی کا خون ہو جائے اور اس کا بدلہ باقی ہو تو سرخ پرچم اس کے گھر کے چھت پر لگا دیا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کے وارث ابھی اس کا بدلہ لیں گے، ابھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین کے گنبد پہ جو پرچم لگا ہوا ہوتا ہے وہ سرخ پرچم ہوتا ہے، سوائے ایام ازار کے، وہ تو ظاہر ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے، سیاہ پرچم ہو جاتا ہے، لیکن پورا سال سرخ پرچم ہوتا ہے۔ سرخ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ حسین ابن علی کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا، اور اس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ امام جعفر صادق یہ فرما رہے ہیں۔ اور کون لے گا اس کا بدلہ؟ اب وارث لے سکتا ہے بدلہ، بے شک۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ مختار ثقفی نے بدلہ لے لیا، نہیں، بدلہ نہیں لیا، وہ تو صرف ایک جھلکی تھی، بدلہ وارث لے گا۔ لہٰذا امام مہدی جب آئیں گے تو وہ بدلہ لیں گے، یعنی بدلہ بے اذن خدا امام مہدی کے ذمے ہے، کیونکہ اہل بیت میں سے ہونا چاہیے، وہ امام حسین کی نسل میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ باپ کا بدلہ بیٹا لے سکتا ہے، کوئی دیگر شخص نہیں لے سکتا۔ بے شک۔ میرے باپ کا خون ہو جائے تو میں بدلہ لوں گا، کوئی تیسرا شخص بدلہ نہیں دے سکے گا۔ اب امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ حسین، آپ کا بدلہ عام لوگوں کے قتل کے معاملہ نہیں ہے، یہ جو خون ہوا ہے یہ خون بہت بڑا خون ہوا ہے، اس کا ذمہ جب تک پروردگار، یعنی ظہور مہدی اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے، یعنی ہونا ہے کہ امام حسین کا بدلہ لیا جائے گا، باقی ہے۔ اچھا، ہم زیارت میں بھی ایک جملہ بھی پڑھتے ہیں کہ والوتر الموتور،
یعنی ایک ہے اور رکھا ہی ایک ہے، کیسے؟ جب امام نے کہا کہ وابن سارہ والوتر الموتور، کہ حسین ابن علی ایک ہیں یعنی منفرد ہیں، بے شک، والوتر کا مطلب ایک ہے، موتور اور خدا نے چاہا یہ ہے کہ وہ رہیں ہی منفرد۔ اب آپ سوچئے کہ 12 اماموں میں دیکھ لیجئے، 14 معصومین میں دیکھ لیجئے، حسین نام کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ علی نام کے اور مل جائیں گے، محمد نام کے اور مل جائیں گے، لیکن حسین کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی نہیں، یہ تو نام کی انفرادیت ہو گئی۔ ذات کی انفرادیت، آپ ذات میں دیکھیے تو امام جعفر صادق کا جملہ ملتا ہے کہ پروردگار نے شہادت حسین کے بدلے کچھ ایسے فضائل امام حسین کو دیے جو ہم اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پروردگار نے امام حسین کی نسل میں امامت کو رکھا، منفرد رکھا۔ چاہتا تو حسن کی نسل سے امامت چلا سکتا تھا، لیکن حسین کو شہادت کے بدلے یہ انعام عطا کیا کہ ان کی نسل میں امامت کو سے چلائی۔ دوسری چیز کہ ان والاجابت و تحت قبتے، کسی امام کے قبے کے نیچے دعا مانگنے کی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی، یقیناً دعا قبول ہوگی، لیکن صراحت کے ساتھ معصوم کے الفاظ نہیں ہیں کہ یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے امام حسین، فقط امام حسین کے لیے، کہ اگر آپ گنبد کے نیچے یعنی وہ قبر کے اوپر جو جتنا حصے نے سایہ کیا ہوا ہے، اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گنبد تو ابھی بنا ہے، چند 100 سال ہوئے ہیں، چند 500 سال ہوئے ہیں۔ نہیں، اس زمانے میں بھی شیڈ تو ڈل چکا تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جب آئے تھے قبر مطہر کی زیارت کرنے کے لیے تو انہوں نے باقاعدہ اور ایک سایہ بنا دیا تھا، اور قبر کے اوپر سایہ وہی قبہ ہو گیا، اور پھر وہ بتدریج جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اس طرح جو ہے وہ پکا ہوتا گیا۔ والاجابت تحت قبتے، حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوگی۔ تیسری چیز جو منفرد امام حسین کے اندر رکھی ہے وہ شفاء فی تربتے، خاک شفا۔ کسی، آپ یہ سوچئے کہ کسی نبی کی قبر کی مٹی، عام مٹی تو کھانا حرام ہی ہے، لیکن کسی نبی کی قبر کی مٹی چکھ بھی نہیں سکتے آپ، دیگر کسی امام کی مٹی کی قبر کی مٹی بھی نہیں چکھ سکتے، فقط امام حسین کی قبر کی مٹی شفا کی نیت سے آپ چکھ سکتے ہیں۔ اور میر انیس نے کیا خوبصورت کہا کہ تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، اگرچہ خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب ہے مولا حسین کی فضیلتیں۔ اچھا، ہم زیارت میں جو پڑھتے ہیں ایک یہ جملے مسلسل، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ رسولہ، اچھا ان جملوں کی کیا وضاحت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اب جب مولا یہ کہہ رہے ہیں وہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں، دیکھیں گواہی کب دی جا سکتی ہے؟ پہلے تو لفظ اشہد پہ بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خون ہو گیا اور کورٹ نے کہا کہ گواہ لائے جائیں کہ اس خون کا جو قتل جو ہوا ہے، یہ جو خون ہوا ہے، اس کا گواہ کون ہے کہ یہی قاتل ہے، اس قاتل کو دیکھنے والا عینی شاہد کون ہے؟ تو جو عینی شاہد ہوگا نا وہی گواہی دے سکتا ہے۔ شاہد شہود کی منزل پر ہوگا، دیکھا جس نے دیکھا ہوگا وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے اس کا خون کیا ہے۔ میں جا کر کورٹ میں گواہی دوں یا کوئی تیسرا چوتھا بندہ جا کر گواہی دے، وہ کہے گا کہ آپ موجود نہیں تھے موقع پر، آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جب امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسین ابن علی قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، تو امام جعفر صادق اس منزل شہود پر ہیں کہ ان کا نور اس وقت موجود ہے جو دیکھ رہا ہے کہ امام حسین نے نماز کو قائم کیا۔ اب نماز کیسے قائم؟ جو کہ ہم نے سابقہ بھی ذکر کیا تھا کہ نمازوں کی تو حالت یہ تھی کہ جمعہ جو ہے وہ بدھ کو ہوا، اور نمازوں کی تو یہ حالت تھی کہ خاتون نے نماز پڑھا دی، نمازوں کی تو یہ حالت تھی کہ خطبہ جمعہ میں
علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا جاتا تھا. قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا. وآتیت الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ ادا کی. لوگ ادا کرتے ہیں مال کی زکوٰۃ، حسین نے جان کی زکوٰۃ ادا کی ہے. جان کی زکوٰۃ. وہ امرت بالمعروف، امر بالمعروف کیا ہے. بہت اچھا خوبصورت جملہ، اور جو کہ امام نے آخری جو خطبہ دیا جب کہ تمام شہید ہو چکے، امام نے آخری جملہ یہ کہا کہ جو خطبہ دیا، امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں علی اکبر کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، عباس ابن علی کا اور محمد کا، ان سب کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے امام کے خون کو اپنے ہاتھوں کو امام کے خون سے رنگین مت کرو، کیونکہ معصوم کا خون اگر تمہارے ہاتھ پہ تمہاری گردن پر آ گیا تو اس کی جواب دہی بہت مشکل ہے. لہٰذا میں معاف کرنے کو تیار ہوں اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ. پھر امام نے خود ہی کہا، جو ہم امر بالمعروف کی بات ہے، امام نے خود ہی کہا کہ تمہیں میری یہ باتیں ذرا اثر نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا موجود ہے. لہٰذا اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. امام یعنی اگر انسان حرام کھا لے نا تو امام کی بات بھی وہ سمجھ نہیں سکتا، امام کی بات بھی سننے سے قاصر ہو جائے گا. امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اور آپ نے برائیوں سے لوگوں کو روکا. مطلب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ جب سب کے قتل معاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو حسین ابن علی کے خون سے. بلکہ بعض ضعیف روایتوں میں امام نے یہ کہا کہ مجھے ہند کی طرف جانے دے دو. یعنی ہند اس زمانے میں بعید کا اشارہ ہوتا تھا کہ میں بعید چلا جاتا ہوں، دور چلا جاتا ہوں، تمہاری پہنچ سے دور ہو جاؤں گا. کہا نہیں حسین، یا سر چاہیے یا بیعت چاہیے. امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. قیامت تک کے لیے پیمانہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، بس یہ ایام جو ہیں قیامت کے ایام ہیں جس میں مسلسل فرش ازا ہر گھر میں بچھی ہوئی ہے اور ماتمداری برپا ہے. حضور میں چاہوں گا کہ ان ایام کی مناسبت سے کچھ اگر آپ اپنے ہمارے ناظرین کو کچھ میسیج دینا چاہیں. بس میں دو جملے مجھے شہزادی کے وہ یاد آ گئے کہ جب شہزادی کوفے کے دربار میں گئی تھی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 9 گھنٹے سیدہ کی بیٹی کو کھڑا رکھا گیا. 1-2 گھنٹہ انسان کہیں کھڑا رہ جائے تو ٹانگیں دکھنے لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر 3 دن کا سفر کر کے آیا ہو اور بھوکا پیاسا. سید سجاد سے سوال کیا گیا کہ جب آپ کوفہ میں داخل ہوئے، امام باقر سے سوال کیا گیا کہ جب آپ اور آپ کے والد کوفہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا استقبال کیسے کیا گیا تھا. امام نے کہا تھا کہ جب ہم کوفہ میں داخل ہوئے نا تو لوگ چلا کے کہہ رہے تھے باغیوں کا گروہ آ گیا. تصور کیجئے، شہزادیاں، علی کی بیٹیاں، اہل بیت اطہار، ان کے لیے نعرے آواز بلند کرنا ہی بہت بڑی مصیبت ہے. اور سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے باغیوں کا گروہ آ گیا. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، امام باقر کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پتھر تھے اور پتھر مار رہے تھے. کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں اور وہ لاٹھیاں ہم پر چلا رہے تھے. اور اس نے کہا کہ فرزند، یہاں تک کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا کہ فرزند رسول کچھ اور بیان کیجئے. امام کہنے لگے ابھی ہم دربار کے قریب پہنچنے والے تھے کہ خواتین بالا خانوں پہ کھڑی تھی. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قیدی ہیں اور یہ باغی ہیں. انہوں نے گرم پانی ہمارے اوپر پھینکا. اس نے کہا فرزند رسول کچھ اور بتائیے. امام نے کہا مجھے اور میرے بابا کو وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا اور بولیاں لگائی جاتی تھی کہ اس غلام کی اتنی قیمت اور اس غلام کی اتنی. اس نے کہا کچھ اور بیان کیجئے. امام نے قیامت کا جملہ، 7 جملے اس میں،
امام نے قیامت کا جملہ کہا. امام نے کہا جب ہم دربار میں داخل ہوئے نا، کسی نے بڑھ کر عبید اللہ سے کہا کیا اس کو کنیزی میں دیتا ہے، جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے، کیا ان کو میری کنیزی میں دیتا ہے؟ علی کی بیٹی کے لیے کوئی کنیزی طلب کرے، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی. قائم کے دم سے آج بھی